جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر دو مسلمان بھائی آپس میں ملے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کے درمیان کوئی درخت آ جاتا ہے، ان کی ملاقات کے بعد ان کے درمیان کوئی دیوار آ جاتی ہے اور پھر وہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو سلام کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو۔ اگر ہمیں سلام کے ترجمے کا معنی اور مفہوم کا علم ہو جائے، ہم کبھی سلام کہنا نہ چھوڑیں۔ کیا ترجمہ ہے جی؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ ہر آفت سے، ہر پریشانی سے، ہر برے وقت سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ کتنی شاندار دعا ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اور دوسرا کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث ہے، غالباً جامع ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اس نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ آپ نے اس کا جواب دیا اور کہا اس کے اعمال نامہ میں اللہ پاک نے 10 نیکیاں درج فرما دی ہیں۔ پھر ایک اور صحابی تشریف لایا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلام کا جواب دیا اور فرمایا اللہ پاک نے اس کے اعمال نامہ میں 20 نیکیاں درج فرما دی ہیں۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کے اعمال نامہ میں اللہ پاک نے 30 نیکیاں درج فرما دی ہیں۔ حدیث میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر بازار میں جاتے، بازار میں چکر لگاتے، بازار میں گھومتے، نہ کوئی شے خریدتے، نہ کوئی چیز بھیجتے، نہ کسی کے پاس کھڑے ہو کر بھاؤ لگاتے، بس بازار میں گھوم کر چکر لگا کے واپس آ جاتے۔ ایک دن ان کے شاگرد رشید پوچھنے لگے، اے استاد محترم، عمر کے بیٹے، نبی کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک سوال ہے، آپ مجھے ساتھ لے جا کر بازار جاتے ہیں، بازار میں چکر لگا کر گھوم کر آپ واپس آ جاتے ہیں، نہ کوئی بازار میں چیز خریدتے ہیں، نہ کوئی بازار میں چیز بیچتے ہیں، نہ ہی کسی کے پاس کھڑے ہو کر آپ بھاؤ لگاتے ہیں،
بازار میں جانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ فرمانے لگے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو کسی مسلمان کو السلام علیکم کہے اس کو 10 نیکیاں، جو کسی بھائی کو ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ کہے اس کو 20 نیکیاں، جو اپنے بھائی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اس کو 30 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ میں بازار میں اس لیے جاتا ہوں کہ بازار میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جتنے لوگوں سے ملاقات زیادہ ہوگی سلام میں زیادہ کہوں گا اور اللہ نیکیاں زیادہ عطا فرما دیں گے۔ یہ تھے اللہ والے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے ما من مسلمین یلتقیان ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور زبان سے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد ہے ان کے دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں بھائیوں کی ساری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں جی پاجی کنا اجر و ثواب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، غرباء کو، مساکین کو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو غرباء کو، مساکین کو چپکے سے، خفیہ طریقے سے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ والے کھانا کھلاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 4 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا، اے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، آج تم میں سے کس کا نفلی روزہ ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے آج میرا نفلی روزہ ہے۔ دوسرا سوال کیا، آج تم میں سے کس نے کسی مسلمان بھائی کا نماز جنازہ ادا کیا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بول پڑے یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، من اطعم منکم الیوم مسکینا۔ ساتھیو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تم میں سے کس نے آج کسی غریب کو، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آنا، یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ آپ نے مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چوتھا سوال کیا، من عادا منکم الیوم مریضا۔ ساتھیو، تم میں سے کس نے آج کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کی ہے؟
اجازت کی ہے۔ قال ابو بکر آنا، آپ نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ میرے ساتھیو، جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جنازہ پڑھنا، نفلی روزہ رکھنا، مسلمانوں کی بیمار پرسی کرنا، غربا مساکین کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا، آپ نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، وہ دنیا میں چلتا پھرتا اللہ کے فضل و کرم سے جنتی ہے۔ یا ایوہ الناس، تھوڑی تھوڑی تشریح۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو۔ طبرانی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب سلام خاص ہو جائے گی، قیامت کے قریب سلام خاص ہو جائے گی۔ بڑی گاڑی والے کو، مالدار کو، دنیا کے جھوٹے چودھری کو لوگ سلام میں کہیں گے، آگے بڑھ کر سلام میں کہیں گے، آگے کھڑے ہو کر استقبال کریں گے۔ جو غریب ہوگا، مسکین ہوگا، درویش ہوگا، رب والا ہوگا، اس سے کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، میری کوشش ہے اپنی بات کم کروں، حدیث سے سناؤں۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو ملاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو ملاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، آرڈر ہے، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمیں ملتا ہے نا، چاچا، تایا، خالہ، کزن، جو ہمیں ملتا ہے ہم اس کو ملتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ جو ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کے گھر جاتے ہیں، جو ہماری خوشی اور غمی میں شریک ہوتا ہے ہم اس کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، جو ہماری چاہت کرتا ہے ہم اس کی چاہت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لو میرے بھائیو، آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے، بدلہ۔ صحیح بخاری، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت وصلها ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ آپ فرماتے ہیں جو تم سے بولتا ہے تم اس سے بولتے ہو، جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، جو تمہاری عزت کرتا ہے تم اس کی عزت کرتے ہو، جو تمہارے گھر آتا ہے تم اس کے گھر جاتے ہو، جو تمہاری خوشی اور غمی میں شریک ہوتا ہے تم اس کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ اجر کی بات نہیں ہے، یہ ثواب کی بات نہیں ہے، یہ رب کے لیے تم نے نہیں کیا۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جو تمہارے گھر نہ آئے تم اس کے گھر جاؤ، جو تمہاری خوشی اور غمی میں شریک نہ ہو تم اس کی خوشی غمی میں شریک ہو جاؤ، جو تمہیں دے کے منہ موڑ لیتا ہے تم پکڑ کر اس سے سلام لو، یہ صلہ رحمی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نماز کے بعد میں ساری حدیثیں ادھر بیٹھ کر ہی دیکھی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، قامت الرحم، رشتہ داری کھڑی ہو گئی، اور اس نے اللہ کے طے بند باندھنے والی جگہ سے پکڑ لیا، کہا یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، لوگ میرا حشر نشر کریں گے۔ رشتہ داری نے کہا اللہ ہر بات پہ قادر ہے نا، اللہ ہر بات پہ قادر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، قامت الرحم، رشتہ داری کو عربی میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ راحم، اور راحم کا لفظ کس سے نکلا پتہ ہے؟ رحمان سے، رحمان سے نکلا راحم۔ رشتہ داری کھڑی ہو گئی، رشتہ داری نے کہا یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، لوگ مجھے توڑیں گے، میرا حشر نشر کریں گے۔ اللہ پاک نے پتہ کیا کہا؟ الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتہ داری کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے جو تجھے جوڑے گا میں اللہ اس کا اپنے ساتھ تعلق جوڑ لوں گا۔ کیا خیال ہے پاجی؟ صرف نمازیں پڑھ لینی اور جلسہ سن لینا اور جلسہ کروا لینا، مسجد بھر گئی، جلسہ بڑا کامیاب ہے، اس سے بات نہیں بنے گی۔ عمل کریں گے پھر ہی بات بنے گی۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا ترضین، اگر آپ کا باپ آپ کو کہتا ہے چچا سے نہیں ملنا تو آپ نے ملنا ہے چھپ کر۔ آپ کا باپ کہتا ہے تایا ابو سے نہیں ملنا، آپ نے ملنا ہے، کیونکہ آپ کا باپ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ کی والدہ کہتی ہے خالہ سے نہیں ملنا، لیکن آپ نے چپکے سے ملنا ہے۔ اگر والدین تمہیں شریعت کے خلاف کام کہیں، والدین استاد تمہیں شریعت کے خلاف کام کہیں، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے رشتہ داری کو کہا الا ترضین ان اصل من وصلک، اے رشتہ داری کیا تو خوش نہیں؟ جو تجھے جوڑے گا میں اللہ اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ صرف نمازیں پڑھنے سے، صرف تہجد پڑھنے سے اور تسبیح پھیرنے سے رب کا ولی نہیں بنتا۔ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، تہجد بھی پڑھنی ہوگی، تسبیحات بھی پڑھنی پڑے گی، ساتھ ساتھ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا، رشتہ داروں سے پیار کرنا ہوگا، رشتہ داری کو جوڑنا ہوگا، پھر تم اللہ کے ولی ہو، وگرنہ بس وہاں بھی سننی ہو۔ الا ترضین ان اصل من وصلک، اللہ نے کہا رشتہ داری کیوں پریشان ہے؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ جو تجھے جوڑے گا میں اس کا تعلق اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، جو تجھے توڑے گا میں رب رحمان، بے شک وہ نمازی ہے، مسجد کا صدر سیکٹری ہے، مسجد کا مؤذن ہے، امام اور خطیب ہے، تہجد گزار ہے۔ اے رشتہ داری جو تجھے توڑے گا نا میں اللہ اپنا اس کے ساتھ تعلق توڑ دوں گا۔ کیسے رب کا ولی بنے گا جو باپ کی عزت نہیں کرتا؟ کیسے رب کا ولی ہوگا جو ماں کا احترام نہیں کرتا؟ وہ رب کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو رشتہ داروں سے پیار نہیں کرتا، حسن سلوک سے پیش نہیں آتا؟
اللہ تو کہتے ہیں میں اس کا تعلق اپنے ساتھ توڑ دوں گا. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. یہ ایک حدیث شروع میں پڑھی تھی. اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور غربا مساکین کو اللہ کی رضا کے لیے غربا مساکین کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داروں کو ملا کرو، اچھا سلوک کرو. میں اس لیے پڑھ رہا تھا، شاید کو پڑھدیاں حدیث یاد آئیے، وہ یاد آ گئی ایک اور صحیح مسلم اس لیے ترنم لگا رہا تھا، کو حدیث یاد آئیے. صحیح مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال کی حدیث ہے. اکثر بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں کاروبار میں برکت پڑ جائے. وہ کدی کسی نے ہو جا وظیفہ نہیں پوچھیا حضرت صاحب ہو جا وظیفہ دسو کہ اللہ معاف کر کے راضی ہو جائے. کبھی کسی نے یار وظیفہ نہیں پوچھا، ایسا ذکر نہیں پوچھا کہ حضرت صاحب ایسا ذکر بتاؤ، وظیفہ بتاؤ کہ اللہ معاف کر کے راضی ہو جائے. ہاں اللہ معاف کر کے راضی ہو جائے نا تو سارا کچھ اونجی ہو جاتا ہے. باجی اللہ معاف کر کے راضی ہو جائے تو باقی منگن دی ضرورت ہی نہیں. سارے یہ پوچھتے ہیں ایسا وظیفہ بتاؤ کاروبار بڑھ جائے، کاروبار میں برکت بڑھ جائے. چلو یہ وظیفہ بھی سن لو، لیکن ہے مشکل، ہے مشکل وظیفہ. صحیح مسلم آپ نے فرمایا جس کو یہ اچھی بات لگتی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں برکت پڑ جائے، ہے نا وظیفہ پاجی تھوڑے واسطے. من سرہ فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے. کیا مطلب؟ جو یہ چاہتا ہے، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے کاروبار میں برکت بڑھ جائے، وہ کیا کرے؟ جی میں کمانا 33 واری سبحان اللہ پڑھے تو سارے یاد کر لینا اے ہوں چھڑنا کوئی نہیں، پیسے بڑے لبنے نے. تو جی کہنا نا میں ماں دے قدمہ چ بیٹھیا رہنا ہے، ماں دے گوڈے گھٹ دیا رہنا ہے، تو پھر تکلیف ہونی ہے بیگم نو کی منہ کھاواں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے نوٹ کر لے اور جو میں کہہ رہا ہوں بات 100% گارنٹی والی ہے. کیوں بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو نبی کی بات حقیقت میں کس کی بات ہوتی ہے جی؟ اللہ کی. تے جی ایدو بڑا وظیفہ کو ہو سکتا ہے؟ اے اللہ پاک فرما رہے نے، اللہ پاک فرما رہے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے کاروبار میں برکت پڑ جائے، وہ باپ سے، ماں سے، چچا سے، تایا سے، خالہ سے، کزن سے، اپنوں سے، بیگانوں سے وہ رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کر دے. فَلْ يَسِلْ رَحِمًا وہ رشتہ داروں سے ملنا شروع کر دے، وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک شروع کر دے، رشتہ داروں کی عزت احترام شروع کر دے. اللہ عمر بھی لمبی کر دے گا اور کاروبار بھی بڑھا دے گا. آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا میں چھوٹی چھوٹی گال تو منہ نہ بنایا کرو. چاچے نے چھوٹی جی گل کی ہے میں نہیں بلانا، خالہ نے چھوٹی جی گل کی ہے میں نہیں بلانا، خالہ دی زبان ہی بڑی لمبی ہے، بڑیاں گلاں کر دی ہے. پا جی
اور تہاڈی مہربانی۔ رات کو ایک جگہ میرا درس تھا، موضوع تھا ڈپریشن، پتہ نہیں کیا لفظ ہوتا ہے انگریزی کا، پریشانی، ٹینشن کا حل۔ تو میں نے 2 باتیں بتائی تھی، ذکر الہی، مخلوق خدا کی خیر خواہی۔ اچھا تسی یہ چاہتے ہو ماں نو دکھ دے کے، پیو نو تکلیف دے کے، خالہ نو گالا کر کے، چاچے دے خلاف بکواس کر کے، آنڈی گوانڈی نو تنگ کر کے تو انو سکون آ جائے گا؟ ایک لت تے ساری رات تہجد بھی پڑھتے رہو، جنہ تک لوگاں نو دکھ دینا نہ چھڈو گے تو انو سکون نہیں آ سکتا۔ اے پلیکھا جے پا جی، اے پلیکھا جے، اتو میاں تسبیح دے وچوں میاں کسبی، تہجد بھی پڑھ لو، اشراق بھی پڑھ لو، اوابین بھی ادا کر لو، 5 وقت کی اذان بھی کہہ لو، خطبہ بھی دے لو، جب تک آپ لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑو گے، لوگوں کو پریشان کرنا نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک تمہیں ذہنی سکون نہیں آ سکتا، تمہاری ٹینشنیں ختم نہیں ہو سکتی، تمہارا ڈپریشن ختم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لے۔ تو حدیث کیا تھی؟ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے کاروبار میں برکت پڑ جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دے، رشتہ داروں سے پیار کرنا شروع کر دے، رشتہ داروں سے محبت کرنا شروع کر دے۔ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کو عزت دے۔ باجی اگر آپ چاہتے ہیں نا لوگ ہماری عزت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں خوش رکھے، آپ لوگوں کو خوش رکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا لوگ ہماری عزت کریں، تم ہر ایک کی عزت کرنا شروع کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمیں خوش رکھے، تم مخلوق خدا کو خوش رکھنا شروع کر دو۔ علم سے، وظیفوں سے، اذکار سے خوشی نہیں ملے گی جب تک آپ لوگوں کو خوشیاں تقسیم نہیں کریں گے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ ترجمہ، اے لوگو سلام پھیلاؤ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، غرباء کو، مساکین کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ان سے پیار محبت کرو، ان کو پروٹوکول دو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب آدھی رات کو، رات کے آخری حصے میں لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم اپنا گرم اور نرم بستر چھوڑ کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ہمارے شیخ تھے نا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ رمضان سے پہلے جو جوتی خریدتے نا وہ نائلن کے بوٹ پہنتے تھے، لال رنگ دے، باج کالے رنگ دے بھی آگے سن، نائلن دے۔ جب وہ رمضان سے پہلے اپنی جوتی خریدتے نا تو 1 نمبر بڑا خریدتے کہ رمضان چ قیام کر کر کے میرے پیر وڈے ہو جانے نے، سوچ جانے نے۔ جب رمضان سے پہلے وہ جوتی خریدتے نا، بوٹ نائلن کے 1 نمبر بڑا خریدتے کہ رمضان میں لمبا قیام کرنے کی وجہ سے میرے پاؤں سوج جانے ہیں، پھر جوتی چھوٹی نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے اگلے گناہ معاف کر دیے، پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ کو اتنے لمبے قیام کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ افلا کونو عبدا شکورا، افلا کونو عبدا شکورا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تیرا دل نہیں کرتا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کئی دن گھر میں آگ نہیں جلتی، اور شکر کا انداز یہ ہے اتنا لمبا قیام کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ افلا کونو عبدا شکورا، کیا میرا دل نہیں کرتا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ گھروں میں جا کے ذرا فریزر کا دروازہ کھولنا، پھر جس سیف کے اندر کپڑے رکھتے ہیں نا، جس سیف کے اندر کپڑے رکھتے ہیں ذرا اس کا بھی دروازہ کھولنا، کتنے سوٹ استری، پھر وہ جو ڈبہ کھولنا جس میں آپ جوتیاں رکھتے ہیں، پھر بورچی خانے میں جانا، کم از کم 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا راشن گھر میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی شکوہ، ککھ مر کے ککھ نریا مر کے، اور نماز کی پرواہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن آگ نہیں جلتی تھی، کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے، اور رب کا شکریہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں۔ اور عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ تو گناہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یار ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم فرضی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام۔ بات ختم۔ اے لوگو سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو، غربا مساکین کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کے 12 بجے 1 بجے 3 بجے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں اس کے قدموں میں گر جاؤ۔ کیا ہوگا پھر؟ تدخلوا الجنت بسلام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 4 کام تم کر لو، گارنٹی میں دیتا ہوں، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بغیر خوف خطرے کے تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔